اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. میرے اندر ایک جستجو تھی. یہ پرپوزل آپ نے پیش کیا. مومنٹ آف پرائیڈ ہوتا ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان کو اس جگہ امپاور کیا ہے. السلام علیکم ناظرین، نامہ بر کے ساتھ میں عمران عادل اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آمین. بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ نامہ بر میں کوئی نہ کوئی نامہ ڈسکس ہوتا ہے، اور آج کا نامہ جو ہے وہ سیاست نامہ ہے. یعنی میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا تعلق کی سیاست سے اور سیاستدان ہیں. بڑے محدود دورانیے کے باعث محدود تعارف کے ساتھ میں اپنی مہمان شخصیت کی جانب بڑھوں گا. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پی ٹی آئی کی رکن قومی اسمبلی سائمہ ندیم صاحبہ. السلام علیکم صاحبہ. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آمد کا شکریہ. میں جانتا ہوں مصروفیت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا پروگرام میں شرکت کی. تھینکس اے لاٹ. نہیں، تھینک یو فار انوائٹنگ می. سو کائنڈ. موسٹ ویلکم. اچھا، میں نے بڑا محدود تعارف رکھا ہے، آپ کو رکن قومی اسمبلی لوگوں کو بتایا ہے، لیکن میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا ایک جامع تعارف بھی ہے. سب سے اہم بات تو یہ کہ رکن قومی اسمبلی آپ ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، لیکن وہاں بھی پارلیمانی سیکرٹری وزارت بین الصوبائی رابطہ وہ بھی ہیں. یہ عہدہ بھی آپ کے پاس ہے. جی ہاں. اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بھی بتانا چاہوں گا آپ کی سیاست کے حوالے سے. ضرور. پاکستان تحریک انصاف خواتین ونگ کراچی ریجن اس کی اب صدر بھی رہی، اور یہ میرے خیال میں ایم این اے شپ سے پہلے آپ کے پاس ہی تھا یہ عہدہ. ضرور. جی اچھا، اس سے پہلے بھی آپ پی ٹی آئی خواتین ونگ سندھ کی سیکرٹری اطلاعات رہ چکی ہیں. جی ہاں. اچھا، یہ سیاست کا ایک شعبہ ہے، حالانکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹائٹلز آپ کی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن میں آہستہ آہستہ ان کی جانب جاؤں گا. لیکن پہلا کویسچن جو سب سے پہلا میرا سوال ہے، بچپن میں کبھی سوچا تھا سیاستدان بننے کا اور یوں ایوان میں بیٹھنے کا؟ میں تھوڑا سا شیئر یہ کرنا چاہوں گی کہ میری مدر کی بہت خواہش تھی، اور جب میں کلاس 1 سے لے کے کلاس 5 تک بیسکلی ماشاء اللہ میری پڑھائی بہت اچھی تھی. میں ہمیشہ ٹاپ کرتی تھی کلاس میں، بلکہ بیچلرس تک میں نے سلور میڈلسٹ ہوں میں. اس زمانے میں میری مدر مجھے انکریج کرتی تھی، اور وہ مجھے کہتی تھی کہ یہ ایک دن جو ہے وہ ان کا تھا کہ میں فارن افیئرس میں جاؤں. اور میں اس وقت ان جیسے بچے چھوٹی چھوٹی ایک وہ لکھتے ہیں نا، اسپیچز لکھتے ہیں یا پوئمز لکھتے ہیں، میں ہمیشہ یہ لکھتی تھی کہ میں پرائم منسٹر آف پاکستان بنوں گی. اور میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے آئی یوز ٹو یہ سنایا کرتی تھی. تو وہ ایک شوق تھا، لیکن شوق میرے خیال میں اس لیے تھا کہ میں کچھ کرنا، میرے اندر ایک جستجو تھی کہ میں اپنی ذات سے نکل کر دوسروں کے کام آؤں. مقصد ایکچولی ہمیشہ خدمت خلق ہے، لوگوں سے جڑے رہنا. بالکل. لیکن کب ذات کو یہ یقین ہوا کہ یار میں واقعی سیاست میں جا سکتا ہوں؟ یہی ٹرننگ جو میرا پوائنٹ تھا میری زندگی کا، وہ میری مدر کی ڈیتھ تھی، اور 2012 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. اور میں نے یہی سوچا کہ میں زندگی کی جو تگ و دو میں اس وقت لگی ہوئی ہوں، اور میں اس وقت ماشاءاللہ میرے پاس کافی اچھی جو تھیں ایڈورٹائزنگ کی فیلڈ سے بھی منسلک تھی، اور بڑے اچھے عہدوں پہ رہی. تو آئی تھاٹ کہ زندگی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ اپنے لیے کچھ جو ہے وہ جمع کریں یا کمائیں، بلکہ زندگی میں آپ کا مقصد کچھ اور ہونا چاہیے. ہم بھول جاتے ہیں اپنی اس بھاگ دوڑ میں. بلکہ جس طرح آپ نے مقصد کی بات کر دی ہے، تو ایک اور بڑا اہم سوال ہے میرے پاس. یعنی پھر سیاست میں آنے کے لیے جب آپ سیاست کا رخ آپ نے اختیار کر لیا، تو وہ کون سا نقطہ یا سوچ، تھاٹس یا اندر کے جذبات تھے کہ جن کی بنا پہ آپ کو لگا کہ ہاں سیاست میں ہی رہنا ہے اور سیاست کرنی ہے؟ کوئی بیسک بنیادی تھاٹس؟ مینلی کیونکہ میں آلریڈی سیاست سے پہلے جو ڈفرینٹ ویلفیئر کے پروجیکٹس تھے وہ کر رہی تھی. کیونکہ میرے ہسبینڈ، میرے فادر ایئر فورس سے ان کا تعلق تھا، تو میں بہت سارے جو میرے ہسبینڈ کمانڈ کر رہے تھے تب بھی میرے پاس ایسے پروجیکٹس میں نے شروع کیے اپنی بیس کے اوپر، جو لوگوں کے لیے خصوصی طور پہ جو کنیکٹیوٹی تھی لوگوں سے، جی ان کے لیے میں نے باقاعدہ طور پہ وہاں پہ جیسے اسپیشل اسکول بنوایا. پھر میں نے بہت ساری چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں. لیکن صاحبہ صاحبہ میں اب تھوڑا سا آپ کا تعارف مزید آگے تھوڑا بڑھاؤں، کیونکہ لوگ سیاستدان کی حد تک تو جانتے ہوں گے، لیکن میں لوگوں کو چاہتا ہوں بتانا کہ یہ شخصیت کیا ہے. آپ کے پاس ڈگریز ہیں 2 ماسٹرز کی، ایک تو میس کمیونیکیشن اور ایک انگلش لٹریچر.
یہ 2 ڈگریز اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک پیشہ ورانہ بھی پورا تجربہ ہے، اور ایڈورٹائزنگ، صحافت، اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ تعلیم سے بھی منسلک رہی آپ. جی ہاں. تو تھوڑا بہت اس تجربے کا بھی بتا دینا تاکہ لوگوں کو واقعی پتہ چلے کہ کتنی بڑی بڑی سوچیں اور کتنے بڑے بڑے جذبے اس شخصیت کے پیچھے. بالکل. دیکھیں، جب میں شروع میں تعلیم سے منسلک ہوئی تو میرا مقصد اس سے تھا کہ میں اپنی ذات کو بھی امپروو کروں اور جو میں نے پڑھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤں. لیکن ایز ٹائم گزرنے کے بعد آئی ریئلائزڈ کہ میرا پوٹینشیل اور بھی ہے اور میں زندگی میں اور بہت سی چیزیں کر سکتی ہوں. یہی چیزیں جب میں انسپریشنل ٹاکس کے لیے جاتی ہوں تو میں خواتین کو یہی چیز جو ہے ان کو پیغام دیتی ہوں کہ زندگی میں بہت سی چیزیں آپ جو سمجھتے ہیں کہ انسان کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو چیزیں ناممکن نہیں ہیں. اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، اپنے آپ کو میں کانفیڈنس بلڈ کریں اور اپنے آپ میں دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اور آپ کے اندر کیا ہڈن ٹیلنٹ ہے جس کو آپ باہر اجاگر کر سکتے ہیں. بالکل. جس طرح آپ نے لفظ استعمال کیا، انسپریشنل گفتگو آپ کرتی ہیں جہاں پہ بھی آپ ٹاکس کرتی ہیں، لیکن اپنی ذات کی بھی کوئی انسپریشن ہے اسپیشلی سیاست کے حوالے سے؟ میرا بہت اس وقت دل، میں نے اللہ تعالیٰ سے بھی دعا ہمیشہ کی، جب سیاست میں بھی آئی تو میں نے جب خان صاحب کی بہت سی اسپیچز سنی اور بیسکلی میں ان کی اسکول آف تھاٹ سے انسپائر ہوئی. اور ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ میں کوئی ایسی چیز کر کے جاؤں جو دنیا میں میرے عوام کے لیے جو ہے وہ میرے لیے دعاؤں کا ذریعہ بنے. کوئی ایسا ہسپتال، کوئی ایسا اسکول یا یونیورسٹی. نہیں، اس کو تو پھر میں وہ بیسک تھاٹس کہہ سکتا ہوں. یہ وہ بنیادی باتیں تھیں جن کی بنا پہ آپ آئیں. تو کیسا لگتا ہے کہ اب آپ اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں اور کریں گی، کیونکہ مالک نے اب آپ کو باقاعدہ اور باضابطہ طور پہ وہ عہدہ دے دیا، وہ ایوان دے دیا، نمائندگی دے دی، تو اب کیا صورتحال ہے؟ کوئی تھوڑا سا بتائیں گے. بالکل. دیکھیں، ابھی ریسنٹلی ایک پروجیکٹ میں نے جو ہے اس کا پروپوزل پیش کیا تھا خان صاحب کو، پرائم منسٹر کو، اور وہ ایکسپورٹس ایکسپو کا ہے جو کہ ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوا ہے. اچھا، یہ پرپوزل آپ نے پیش کیا انہیں؟ جی اور ایکسیپٹڈ؟ اینڈ اللہ کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا اور میری جو منسٹری بین الصوبائی رابطہ اس کو انہوں نے مارک بھی کروایا کہ یہ منسٹری اب کرے اس کو. تو انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پلان کر رہے ہیں. 3 دن کا پورا وزیر اعظم ایکسپو ہے. عمران خان تو کیونکہ خود اسپورٹس مین ہے اور نو ڈاؤٹ فاتح عالم، اس میں کوئی شک نہیں، ورلڈ کپ جیتا ہوا، تو اسپورٹس کے حوالے سے تو ان کا انٹرسٹ بھی بہت زیادہ ہے. اور اسی انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے جب آپ پلان سامنے لے کے آ رہی تھی، پرپوزل پیش کر رہی تھی، تو سوچ نہیں تھی کہ یار کچھ بھی ہو سکتا ہے، ریجیکشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ تو ٹوٹلی کریڈٹ گوز ٹو یو کہ وہ ایکسیپٹڈ ہے. تو کوئی سوچ ایسی تھی؟ دیکھ، جب میں نے ان کو یہ پیش کیا تھا تو ہم اکیلے نہیں تھے، ہماری بہت ساری لیڈیز اس پہ شامل تھیں. تو انیشلی میں نے خواتین کے حوالے سے ایکسپو اور ان کی جو ان کے اسپورٹس کھیلوں کے، جی، اور میں خواتین کو امپاورمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے بہت ساری اس میں چیزیں ایڈ کی تھیں. اور انیشلی ان کا ریئیکشن یہی تھا کہ خواتین بہت ساری اس میں شعبوں میں اتنی اوپر نہیں آئی ہیں، تو آپ صرف خواتین کے لیے کیوں کر رہی ہیں. تو اس کے اوپر تھوڑی سی میری ان سے یہی بات ہوئی کہ ٹھیک ہے، میں اس کو تھوڑا چینج کرتی ہوں. اور میں نے کیا پھر اس کو جینڈر بیس کے ایک اسپیسیفک کرنے کے بجائے ہم نے اس کو اوپن کیا. اور اس کے اندر میں نے 3-4 چیزیں ایسی ایڈ کی ہیں، جس میں ایک ہم کافی بک لانچ چاہتے ہیں کہ وہ تمام ایمبیسیز میں جائے. ہمارے وہ لوگ بھی، ہماری بہت سی خواتین جن کو ہم بھول چکے ہیں، ان کو بھی ہم دوبارہ یاد کریں. بے شک وہ اس لیول کے میڈلز نہیں لے کے آئیں، لیکن ان کی ایک اسٹرگل ہے. اور فائنلی یہ اپروو ہو چکا ہے. جی شکر الحمدللہ. نائس، ایکسیلنٹ. بینگ اے فیمیل، جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ آپ نے تو کوشش بھی یہی کی کہ فیمیلز کی گروتھ کے حوالے سے، ان کی ترویج کے حوالے سے، بینگ اے فیمیل کوئی بیریئرز بھی دیکھے ہوں گے لائف میں؟ صحیح آپ کہہ رہے ہیں، بہت سارے بیریئرز ہوتے ہیں، ہر قسم کے بیریئرز ہوتے ہیں. اور میں اپنی تمام عوام کے لیے، اپنی خواتین کے لیے خصوصی طور پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ان سے نہ گھبرائیں،
کیونکہ زندگی میں بہت سی ایسے راستے ضرور آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ 2 راستے دیتا ہے, یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. صحیح, بلکہ آپ نے تو میرے سوال کا جواب دے دیا. میں چاہتا تھا کوئی میسج بھی دیں ضرور. اور بینگ اے فیمیل, کیونکہ خواتین کو بھی تو پروموشن چاہیے, اور اسپیشلی سیاستدان ہونا لوگوں کے لیے بڑا ایک عجیب سا کانسیپٹ ہے, لیکن وہ خواتین کو پروموٹ کرنا اور ان کے لیے کام کرنا. میں اس میں تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہوں گی کہ خواتین جو ہیں, اس سے پہلے ایک آپ نے جو سیاست کی بات کی, تو سیاست میں بہت سے ایک آپ کے مسکنسیپشنز ایک کریٹ ہوئے ہوئے ہیں, جن کو میرے خیال میں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ میرے علاوہ اس وقت 12 خواتین پارلیمنٹری سیکٹریز ہیں, فیڈرل پارلیمانی سیکٹریز, جو کہ ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ان کو اس جگہ امپاور کیا ہے, منسٹرز اور اسٹیٹ منسٹر کے علاوہ. تو اس سے یہی شو کرتا ہے کہ ہم اب چاہتے ہیں کہ خواتین امپاور ہوں. اس پہ آپ کام کر رہی ہیں کہ یہ مسکنسیپشن جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. بالکل, دیکھیں ہم سب پروفیشنلز آئی ہیں. صحیح. اور ماشاء اللہ سب بچوں والی. اچھا سائمہ صاحبہ, کیونکہ محدود وقت ہے میرے پاس, میں آخری کویشچن کی جانب بڑھوں گا. آٹوگراف دیا کبھی؟ میں آپ کو حیرت ہوگی کہ میں نے آٹوگراف بہت ینگ ایج میں دیا تھا, کیونکہ میں اپنی جو اسکول کی جو تھی وہ ہیڈ گرل تھی, اور اس وقت میں بہت سے میں ڈبیٹر بھی رہی, کالج میں بھی رہی, تو اس زمانے میں نے جو ہیں وہ آٹوگراف سے. لیکن اب تو سیلفیز کا زمانہ ہے. نہیں, میں وہ پہلے آٹوگراف دینے والی فیلنگس جاننا چاہتا ہوں. بالکل, فیلنگس تو ظاہر ایک مومنٹ آف پرائڈ ہوتا ہے, اور اچھا لگتا ہے کہ کسی نے آپ کو اس قابل سمجھا. ایکسیلنٹ. اور حالیہ دور میں تو لازم بات ہے جدت ہے, اور جدت میں سیلفیاں. بالکل, اب تو سیلفیز کا دور ہے. اب تو سیلفیز بہت لوگ لیتے ہیں, اور میں منع نہیں بھی کرتی. میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا, کہیں اکتاہٹ تو نہیں ہوتی, کیونکہ فین فالوئنگ تو ہوتی ہے, اور اسپیشلی آپ کا تو کام ہے انٹریکشن, یعنی کنیکٹیوٹی ہے, تو کہیں نہ کہیں اکتاہٹ تو نہیں ہوتی کہ یار یہ کیا سلسلہ شروع ہو. نہیں, جب آپ نے پبلک لائف کو چوز کیا ہے تو پھر آپ نے اس کے جو بھی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کرنی ہے. اور میں بہت جو ہوں اس لحاظ سے آئی ایم لکی کہ مجھے بہت عزت بھی دیتے ہیں لوگ. اور میں دم دعا گو ہوں, مالک آپ کو مزید کامیابیاں اور خوشیاں دے. بڑا محدود ٹائم تھا میرے پاس, اور اس کا پروگرام کا دورانیہ اتنا ہی ہے, لیکن آپ کے وقت اور آمد کا بہت شکریہ سائمہ ندیم صاحبہ. تھینکس اے لاٹ. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.